رمضان المبارک کے لیے روٹین کیسے سیٹ کریں؟ سحری سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کا اہتمام کریں۔ سحری سے فارغ ہو کر فجر لازمی پڑھیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فجر پڑھے بنا ہی سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ روزہ بھوکا رہنے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھ کر بھی عبادات نہ کریں تو فقط فاقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ فجر کے بعد صبح کے اذکار، سورہ یاسین اور قرآن ابتدا سے شروع کرنا ہے تو فجر میں 4 صفحات لازمی پڑھیں۔ دن میں 5 نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بعد 4 صفحات پڑھنے سے آپ کا ایک دن میں 1 پارہ مکمل ہو جائے گا اور 30 دن میں آپ بآسانی ایک قرآن مکمل کر سکیں گے۔ پھر اگر فجر کے بعد آرام کرنا چاہیں تو ضرور کریں تاکہ سارا دن سستی میں نہ گزرے۔ عشاء کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے جس کا وقت سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ علاقوں کے حساب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ چاشت کے وقت چاشت ادا کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ 4 صفحات قرآن سے ضرور پڑھیں، پھر کلیولہ کریں تاکہ عصر کے لیے جسم توانا رہے۔ تسبیحات بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ تسبیحات کے لیے ایک گول سیٹ کر لیں کہ آج کے دن مجھے یہ تسبیح اتنی بار پڑھنی ہے۔ مثلاً درود شریف پڑھنا ہے 5000 مرتبہ یا اپنی استطاعت کے مطابق جتنا چاہیں مقدار مقرر کر لیں۔ عصر کی نماز کے بعد شام کے اذکار اور پھر قرآن سے 4 صفحات تلاوت کریں۔ افطار میں تیل والی غذا کا استعمال کم سے کم رکھیں اور میدا آپ کا اپنا ہے تو اس میں کچھ جگہ خالی چھوڑیں تاکہ عشاء اور تراویح میں ناغہ نہ ہو۔ مغرب بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ کچھ حضرات افطار میں اتنا پیٹ بھر لیتے ہیں کہ پھر وہ بس بستر کی طرف بھاگتے ہیں اور مغرب چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر مغرب کے بعد بھی 4 صفحات لازمی پڑھنے ہیں۔ عشاء اور تراویح سے فارغ ہو کر جو 4 صفحات قرآن کے 1 پارہ مکمل ہونے میں رہ گئے تھے وہ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کا 1 پارہ مکمل ہو جائے۔ اگر عشاء اور تراویح کے بعد ہمت نہیں ہوتی تو تہجد میں لازمی وہ 4 صفحات پڑھ لیں۔ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی آپ عام مہینوں میں نہیں کرتے اس سے زیادہ ہی کرنے کی کوشش کریں۔ عبادات کے علاوہ اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں کا اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ انہیں اذیت نہ پہنچائیں کسی بھی طرح، ہاتھ سے نہ زبان سے۔ لڑائی جھگڑا سے گریز کریں، زبان گندی نہ کریں۔ زبان کو جتنا ہو سکے تسبیحات میں مشغول رکھیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی لازمی نکالیں روزانہ، ورنہ پھر ایک ہفتے کی مقدار مقرر کر لیں۔ روزانہ جمع کر کے ہفتے بھر بعد ادا کریں۔ نیکیوں میں آگے آگے رہیں۔ اپنی ماؤں، بہنوں اور بیگمات کا بھرپور خیال رکھیں کیونکہ وہ بھی روزے سے ہوتی ہیں اور آپ کے لیے چولہے پر سحری اور افطاری میں کھڑی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ 11 مہینہ اتنا سب کچھ نہیں کرتے تو رمضان میں تھوڑی سی مشکل ہوگی، اس لیے آپ ابھی سے خود کو تیار کرنا شروع کر دیں۔ رجب، شعبان اور رمضان کو علماء کرام نے ایک زراعتی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ رجب کی مثال بیج بونے کی ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں سے بیج بونے اور دلوں کو گناہوں سے پاک کرنے کا وقت ہے۔ شعبان کی مثال پانی دینے اور کھیتی کی دیکھ بھال کرنے کی ہے۔ یہ مہینہ عبادات میں اضافہ اور روحانی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان کی مثال پھل کاٹنے اور فصل جمع کرنے کی ہے۔ یہ مہینہ محنت کا نتیجہ حاصل کرنے، مغفرت اور رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ یہ 3 مہینے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ کی قربت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ایک مکمل نظام فراہم کرتے ہیں۔ یہ روٹین صرف عبادات کے حوالے سے ہے، اسے اپنی روزمرہ زندگی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔